رسول صرف وحی کو اس طرح سے پہنچا ہی نہیں دیتا تھا وحی کا پیغام، آگے فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم تو ایک طرف خدا بھی اس قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر ایک تغیر نہ پیدا کرے۔ تغیر نفس کے بغیر وہ تغیر قوم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی بڑی اہم چیز ہے۔ یہ چیزیں آ چکی ہیں پہلے بھی، میں دہراتا ہوں جب پھر وقت آتا ہے تو، کہ یہ پہلا قدم یہ ہے کہ اس قوم کے قلب و نگاہ میں صحیح تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تبدیلی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تعلیم سے، تربیت سے۔ اور یہ فریضہ ہو گیا اب اس رسول کا سب سے پہلے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب قوانین کو کہتے ہیں، اور حکمت ہوتی ہے ان قوانین کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے اس سے، یہ کرو گے تو ہوگا کیا، کیوں یہ قانون دیا گیا ہے، تمہارا کیا فائدہ ہے اس کے اتباع کے اندر، اس سے انسانیت میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آ جاتی۔ بڑا ہی جامع لفظ ہے یہ، اس کو آپ عقل و بصیرت، علم و فکر، تدبر، شعور، وزڈم، یہ تمام چیزیں کہیے، ریشنلٹی، ریزنز، یہ بڑی اہم چیز ہو گئی۔ یہ جو فرائض ہیں رسول کے، یہ اتنے اہم ہیں کہ قرآن نے متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ انہی الفاظ میں حوالے دو ایک لکھ لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس میں۔ سورہ بقرہ کی آیت 129، 151، سورہ آل عمران کی آیت 163، یہی الفاظ، اور چوتھی جگہ یہ سورہ جمعہ کے اندر۔ تعلیم کتاب و حکمت، کتاب تو قوانین کو کہتے ہیں، قانون کو سمجھانا، اور یہ سمجھانا کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں یہ قانون دیے گئے، عقل و فکر کی روح سے ان کو سمجھایا جائے۔ قانون کا احترام پیدا ہی اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اس کی علت، مقصد، غایت سمجھا دی جائے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں صحیح ہے بات، یہ اس قانون سے یہ ہوگا تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو قانون تھوپ دیے جاتے ہیں کسی کے اوپر، وہ اسی لیے ان سے سرکشی برتی جاتی ہے، خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ قلب و دماغ مطمئن نہیں اس سے ہوتا۔ یہ جتنے بھی آپ کے ہاں یہ ملوکیت، شہنشاہیت، آمریت، یہ ان کو کیوں قرآن نے ناجائز قرار دیا، غلط قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ قانون تو وہ بھی نافذ کرتے ہیں، قوانین کی حکمت نہیں بیان ہوتی وہاں کہ کیوں نافذ کیا جاتا ہے۔ رسول کا فریضہ یہ بتایا کہ وہ تعلیم دے گا قوانین کی، اور یہ پھر مطمئن کرائے گا ان کو فکر و تدبر، علم و بصیرت کی روح سے، آرگومنٹس کے ذریعے سے، ریزن کے ذریعے سے، کہ یہ قانون کیوں دیا گیا ہے، تمہارا اس میں فائدہ کیا ہے، اس قانون کے نافذ کرنے سے یا اس قانون کے اتباع کرنے سے ہوگا کیا، اور وہ ایسا ہو کہ وہ پھر قرآن میں یہ ہے کہ مومن ہونے کی پھر شرط یہ ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ تمہارے پاس لائیں جب تم اس میں فیصلہ کرو، ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت، تو جو تو فیصلہ دے قانون کے مطابق، یہ اپنے دل میں بھی کوئی گرانی اس کے خلاف محسوس نہ کریں، کیونکہ انہیں تو معلوم تھا، وہ مطمئن ہو چکے تھے کہ قانون کے اتباع سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اور یہ یقین تھا کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے رسول نے، وہ قانون خداوندی کے مطابق ہے، تو مطمئن تو ہو ہی جائیں گے نا۔ پھر وہ قانون کی حکمت بیان کرنا اتنی عظیم چیز قرآن بتا گیا ہے کہ جتنے بھی کہتے ہیں کہ صاحب حکومت کی فارم کیا ہوگی،
شکل کیا ہوگی، جزیات کیا ہوں گی، ارے یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں جسے آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہتے ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کفر اور اسلام میں امتیاز یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کی جائے، فیصلہ کیا جائے، وہ اسلامی ہے، جو اس کے خلاف جائے گا وہ کفر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مطمئن کیا جائے امت کو کہ یہ جو کچھ قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس کی غایت کیا ہے، اس میں تمہاری بہتری کیا ہے، اس کی منفعت کیا ہے، اور امتی کو نہیں بلکہ انسانیت پوری جو ہے اس کو مطمئن کیا جائے کہ اس قانون کی غایت یہ ہے اور اس قانون کی منفعت بخشیاں یہ ہیں، مطمئن کیا جائے. تو کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم جو ہے یہ فریضہ نبوت تھا. اب حکمت آپ کے یہاں پھر میں بعد میں آؤں گا اس طرف. یہ تو تعلیم ہے، تعلیم کا تعلق انٹلیکٹ سے، دماغ سے صرف ہوتا ہے. یہ ذہنی چیز ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور، کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ آپ کو ملیں گے، ان کا کردار دیکھیے تو اتنا گھناؤنا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا کچھ پڑھ لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہوا اس واسطے یہ کہ انہوں نے دو حصے کیے. دماغ کا مطمئن ہو جانا یہ تو فلسفے سے ہو جاتا ہے، خالص عقل سے ہو جاتا ہے. اگلی جو چیز ہے نا یہ کہ صاحب اس کے کردار پہ اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہے. وہ جسے اصطلاح میں ہمارے ہاں قلب کا تغیر کہتے ہیں نا، وہ اگلی چیز ہے. وہ پہلی چیز جو ذہنی یا دماغی یا انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہے وہ ذہن کو مطمئن کر دیتی ہے. اگلی چیز جو ہے کہ وہ قلب کے اندر تبدیلی آئے، یہ تربیت سے آتی ہے. یہ ہے جو اگلی چیز بھی رسول کی ذمہ داری کہ ان کی تربیت اس قسم کی وہ کرے کہ وہ دماغی طور پر مطمئن ہوں کہ جو خدا کے احکام ہیں وہ کس طرح سے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے منفعت بخش ہیں. اس کے بعد سیرت و کردار کی تربیت اس قسم کی ہو جائے کہ پھر ان قوانین کا احترام اور اتباع کا جذبہ ان کی قلب کی گہرائیوں سے ابھرے. یہ نہ ہو کہ پولیس والا کھڑا ہے یا نہیں. یہ فریضہ تھا رسالت کا. ہمارے ہاں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جاہلیت عرب، یہی لوگ تھے نا جاہلیت عرب میں جو بعد میں ایمان لا کے پھر امت مسلمہ بنے تھے حضور کی. جاہلیت عرب کی وہ ساری دنیا کی برائیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں گنا دی جاتی ہیں، اور واقعی ان کے اندر بہت سے عیوب اور ضمائم اور برائیاں تھیں بڑی بڑی اہم. وہی لوگ اسلام لاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ہاں پھر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے ان کے ہاں یہ خوبیاں، یہ حسنات، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. کوئی نہیں بتاتا کیسے یہ ہو گیا. تو ذہنوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے کلمہ پڑھا، ادھر سے سارا ان کے قلب ماہیت ہو گئی. وہ پیتل تھا، ذرا سا انہوں نے بھٹی میں دیا، سونا بن گیا. یہ یوں نہیں بن گئے تھے. یہ تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ رسالت کی روح سے ایسے بنے تھے. یہ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی صلاحیت تو تھی ان کے اندر، لیکن انہیں یہ بنا دینا، یہ تعلیم و تربیت رسالت کی وجہ سے ایسا ہوا. جو ہمارے یہاں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو یا دعا کی تھی خدا سے کہ یا اللہ، مکے کی زندگی میں جب مصائب سے پوری طرح گھرے ہوئے سے کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو میرے کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہو جائیں. تو بڑا جوہر تھا ان کے اندر، ضائع ہو رہا تھا، غلط سمت کے اندر ہو رہا تھا. وہی عمر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہا تھا، ابو جہل ہر وقت مصیبتیں پیدا کر رہا تھا.
تو بڑی صلاحیت تھی. صلاحیتوں کو دیکھ کے حضور نے یہ کہا کہ ان میں سے جوہر قابل ہے، یہ مٹی میں ملا ہوا ہے سونا. اور میں تو کہتا ہوں کہ کتنی بڑی عظمت ہے ان کی، خود حضرت عمر کی کہہ لیجیے اگر یہ چیز کہ رسول اللہ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ یا اللہ یہ مل جائے مجھے کسی طرح. اب جو وہ ملا ہے تو عمر تو وہی تھا، اس کی پہلی زندگی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر وہ کندن کیسے ہو گیا؟ تعلیم کتاب و حکمت بایزکیہم، یوں یہ امت بنی تھی. یہ فریضہ جو تھا رسالت کا یہ آگے جاری رہنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پھر رسول کی وفات کے بعد اس امت کو وارث بنایا اس کتاب کا. تو نبوت تو نہیں مل سکتی تھی، اب وحی تو نہیں کسی کو آ سکتی تھی، وحی محفوظ مکمل شکل میں موجود تھی امت کے پاس. اگلا حصہ جو تھا رسالت کا حصہ یہ تھا فریضہ اس امت کا. جب تک یہ فریضہ جاری رہا وہ امت مسلمہ، وہ اسلام دین کی شکل کے اندر قائم رہا. اس کے جتنے بھی خوشگوار نتائج تھے آج بھی تاریخ عالم کے اندر وہ درخشندہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. ساری دنیا ان کو کوٹ کرتی ہے. ہم بھی اس حالت میں جس میں اب ہم ہیں، ہمارا فریضہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ اس دور کے جتنے وہ خوشگوار نتائج تھے وہ دنیا کے سامنے وہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ نہیں متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اتنے عظم تھے، ہمارا اسلام اتنا عظیم تھا. یہ تھی جب تک یہ کیفیت رہی. پھر چھوڑ دیجیے کہ کون کون سے وہ اسباب اور عناصر پیدا ہوئے جس سے یہ کیفیت نہ رہی، وہ تو میں نے اپنے یہاں کتابوں میں درج کیا ہے. یہ تھا جو کرنا تھا.